ندیم اشرف صاحب کہتے ہیں کہ جو ریسٹورانٹ ہم نے بائیکاٹ کیے ہیں غازہ پہ اسرائیل کے حملے کے بعد، وہ بسلنگ ہیں. واٹ آر یور تھاٹس؟ آپ ان کے ضمیر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آر دیر unaware of the ongoing challenges faced by our Muslim brothers and sisters in Pakistan? یار میرا خیال ہے کہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن چلیے، یہ اتنا کرنٹ ٹاپک ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے اور حوصلے سے دینا چاہیے. جو اکتوبر 7 کو فلسطینیوں نے کیا، بندے بھی مارے، بارڈر کراس بھی کیا اور یرغمالی بنا، یہ اس کا جواب تھا جو 1948 میں اسرائیل ان کی زمین پہ قائم ہوا. زمین خون مانگتی. جب آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہجوم انقلاب نہیں لا سکتے. اور میں نے ایک دفعہ یہاں اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا ہوا تھا، کلرکس جن کے لیڈر اب کینیڈا چلے گئے ہیں، تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جی ہم انقلاب لا رہے ہیں. کہ انقلاب ایسے آتا ہے، مین روڈ بند کر کے، بلو ایریا بند کر کے، پہلے جا کے پڑھے انقلاب آتے کیسے. اب یہ جو فلسطینیوں نے غازہ میں کیا، یہ قبول نہیں تھا اسرائیلیوں کو. ان کو ایک وہم ہے کہ وہ ایک انوینسیبل پاور بن گئے ہیں، یہ ایک ایسی طاقت بنے جس کو، اور ان کو بے شمار اسلحہ ملا اور پیسے ملے، اور ان نے جو اس کی اکتوبر 7 کے رد عمل میں جو کچھ کیا ہے، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اس پہ احتجاج ہے، انگلستان میں احتجاج ہے، یورپ میں احتجاج ہے. کیا انہوں نے قیمت چکا دی ہے جو انہوں نے اکتوبر میں کیا تھا؟ میری نظر میں، میرا قیافہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، نہیں، ابھی اور چکانی پڑے گی. میں پہلے بھی عرض کر دیے چکا ہوں کہ فلسطینی مسئلہ ایک کانٹا ہے باقی عرب ملکوں، عربی ملکوں میں، ان کی گردن میں بھی ہے، پیٹ میں بھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا، جس پہ کسی نے یقین نہیں کیا، کہ اس اکتوبر 7 کی جو حملہ کیا فلسطینیوں نے، انہوں نے ٹنلز بنائے ہوئے، اتنا سا علاقہ ہے اس کے نیچے بے شمار ٹنلز بنائے تھے. اس سے وہ ٹو نیشن تھیوری، اسرائیل اور پیلسٹائن، وہ جاگ پڑی ہے پھر سے. وہ میری زندگی میں ہوتی ہے، میری زندگی میں نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو اسرائیل کی بغیر جھجک کے وہ محنت اور وہ سپورٹ کر رہے تھے، امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی رک گئی. تو کہتے نہیں، وہاں عورتیں بھی مر رہی ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، اور سویلین جو جنگ نہیں لڑ رہے ان کو بھی آپ مار رہے. آپ اس جو اسرائیلی حکومت ہے وہ کہتی ہے ہم نے نہیں روکنا، ہم نے نہیں روکنا، ہم نے جاری رکھنا. وہ میری ایک استاد، میرے ہر وہ استاد ہے جس کی میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے. میں نے کل کسی کو لکھا تھا ایک واٹس ایپ میسج میں، کچھ ملک ہوتے ہیں وہ پھینک دیے جاتے ہیں ردی کی ٹوکری میں تاریخ کی. کچھ ملک ہوتے ہیں جو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جاتے ہیں حال کی. ہم نے دیکھنا ہے جو زندہ رہیں گے. یہ بچہ یہاں بیٹھا ہے جو میرے بچے ہیں، تو کافی عمر کا ہو چکا ہوں، میں شاید نہ دیکھوں، لیکن آپ کی عمر میں اسٹیٹ آف اسرائیل ول کم انٹو ایگزسٹنس. اس کے کیا ہوگی، اس کی گورنمنٹ کیا ہوگی، اس کے تعلقات کیا ہوں گے. ارے بابا، کیا ہم بھول گئے کہ فرانس اور جرمنی کی بھی لڑائی رہی؟
کیا آپ بھول گئے انگلستان اور فرانس کی بھی لڑائی رہی ہے کئی سال؟ کیا آپ بھول گئے کہ انگلستان اور اسپین سے بھی جھگڑا رہا؟ اور انگلستان ایمرج، گریٹ برٹن ہم کہتے ہیں جس کو میں نے کہا ہوا کہ لٹل انگلینڈ بن جائے گا میرے بچوں کی زندگی میں، کہ اسکاٹ لینڈ اور ویلز علیحدہ ہو جائے گا. تو وہ وی ول سی کہ اسرائیل کیا، یہ یاد رکھیے، اسرائیل از اے نیوکلیئر پاور، ناٹ اے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ایز پاکستان اینڈ انڈیا. یہ تو اللہ نے اعلانیہ کر دیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ آصف صاحب نے ایک بم چلایا، میں نے 1 2 3 4 بم چلائے ہیں. آپ نے ایک بم نہیں چلایا، آپ نے ایکسپلوژن کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ سائنس آ چکی ہے. سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریسٹورانٹس جن کا تعلق اسرائیل سے ان کی بائیکاٹ کر دی جائے تو اس کا اثر ہوگا، ہاں ہوگا، اگر تمام دنیا میں ہو. آپ یہ بھی چیک کریں نا، آپ بیٹا کمپیوٹر بھی چیک کریں نا، اپنا موبائل چاہے، کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا امپیکٹ پاکستان کا کتنا ہے دنیا میں، اور یو ایس اے کا کتنا. وی آر لیس دین 1%. China and USA, China is probably the highest because they want to move forward in production, manufacturing. اور وہ ٹرانزیشن جو ہو رہی ہے انٹو سولر پینل اور الیکٹرک، وہ ابھی اس سپیڈ سے نہیں ہو رہی جس سپیڈ سے چائنا میں ہوئی. اکنامک بائیکاٹ، مجھے نہیں پتا کہ یہ ریسٹورانٹوں سے کافی ہے، کیونکہ ریسٹورانٹ جو ہوتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان کی، جن کے پاکستان کے پاس فرینچائز ہے، ان کی دل آزاری نہ ہو، یہ فرینچائزز ہوتے ہیں، وہ ان سے لائسنس دیتے ہیں کہ آپ ہمارا نام استعمال کریں اور اپنا کاروبار کریں. تو جب آپ بائیکاٹ کرتے ہیں ان کا، تو یہ کہ جو اتنا سا حصہ ان کو جاتا ہے فرینچائز کا، وہ تو رک جاتا ہے، لیکن آپ کے اپنے ہم وطنوں کا بزنس بھی برباد ہوتا ہے. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا کہ بڑا مقصد کیا ہے، بڑا اصول کیا ہے، کس کو قربانی دینی، آپ فیصلہ کریں. زمین، اچھا چلے ایسے دوسری طرح کہتے ہیں، ہر کاوش، ہر کوشش، ہر منزل کچھ نہ کچھ صدقہ مانگتی. یہ ہمیں وہم ہے کہ کسی نے مجھے لکھا کہ تم نے کہا کہ ہم دنیا میں پکنک کرنے کے لیے، بالکل نہیں آئے ہیں پکنک کرنے، ہمیں محنت کرنی، مشقت کرنی اور مقابلہ کرنا. اور یہ ٹھیک ہے، یہ صرف ہم میں نہیں، کئی مذاہب میں ہے. ایون ہندوازم جو ایک زمانے میں تو ایک پورا مذہب بھی نہیں تھا، ایک تھاٹ پروسیس تھا، سب کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے اور اس کے بعد شروع ہوگا اصل دنیا آفٹر ڈیتھ. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم راکھ ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا. ارے بابا، یہ تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہ جو مادہ تھا جس سے بگ بینگ شروع ہوا، جسے وہ ہم کل فیکون کہتے ہیں، کل فین، وہ رکھا کس نے؟ یہ تو کوئی بتاتا نہیں. اور وہ کہتے ہیں ارتقا آٹومیٹک ہے. ہمارے مفکر یہ کہتے ہیں وہ بھی رضائے اور اصول خدا جو خدا نے بنائے، اللہ نے بنائے، اس کے مطابق. اور یہ طے ہے کہ جو آرگنزم ہوتی ہے زندہ آرگنزم، وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، وہ 1000 سال ہو، 50,000 سال ہو، 1,00,000 سال ہو، ملین سال، وہ بدل جاتی، اٹ چینجز. ایک اور آپ اس کے ایک اور لفظ ہے نیوٹنی، NEOTNY. اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. انگلستان سے جب پہلے قیدی پہنچے آسٹریلیا میں
تو ان کے قیدیوں کے ساتھ چوہے گئے چھوٹے سائز کے, اور وہ چوہے آسٹریلین پلین لینڈ میں گھس گئے. آسٹریلیا یاد رکھیں وہ ایک کانٹیننٹ ہے تقریباً, اور اس کے صرف جو ایریاز ہیں سمندر کے ساتھ ساتھ وہاں شہر بنے ہوں, بیچ بیابان, اور وہ ان کے جو اوریجنل تھے ابریجنیز وہ وہاں رہتے ہیں. تو وہ جو سانپ تھے وہاں کے, ان کے منہ بڑے تھے, تو جب یہ چوہے آئے تو یہ چھوٹی چھوٹی بلیں بناتے تھے. تو سانپ تو انڈے دیتے ہیں نا بار بار. 2-2.5 سال میں 2-2.5 سال میں ان کے جو بچے آئے, ان کے بچے آئے, ان کے منہ چھوٹے ہو گئے. اسے ایوولوشن, ارتقاء کہتے ہیں. یعنی وہ جو جاندار چیز ہے وہ اپنی حیت بدل لیتی ہے. It just changes its position. جو انسانوں کے بارے میں اینتھروپولوجی اور آرکیالوجی نے کہا ہے, یہ بتایا ہے کہ ہم سے پہلے انسانی شکل کیا تھی. مثلاً روسی آسٹریلیوپیتھیکس, آسٹریلیا سے نہیں, روسی کا اسکل آیا, کہا جی ہاں جی انسان نما تھی. پھر نیانڈرتھال میں, پھر نیو نیانڈرتھال, اور پھر ہم سے امیجیٹلی بیفور ہومو ایریکٹس, جس کی یہ آئی براز بڑی نکلی ہوئی تھی. تو یہ کائنات کا جو منصب ہے, اس کی سائنس تو ہم سمجھ چکے ہیں کافی حد تک, اور سمجھ رہے ہیں. مثلاً اگر میں اپنی نانی سے یہ کہتا کہ میں فون ملاتا ہوں تو آپ فون سے بات کر لیں اپنی بوتری سے یا دوتری سے, تو وہ ہنس پڑتی, یہ جادو ہے. So a lot of scientific inventions are like magic. ان کو ہم قبول کر لیتے ہیں کیونکہ اسی ایکسپلینیشن ہے, باقیوں کو ہم نہیں قبول کر. ناظرین, میرے بیٹے نے, میں جب نیچے دیکھ رہا تھا اس نے اشارہ کیا کہ اب وقت ختم ہو گیا, آپ کے برداشت کرنے کا اجازت چاہتا ہوں. پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.